गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, आज भी मैं एक आपसे बहुत ही अफसोसनाक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। कल के दिन यानी 18 नवंबर 2021 को लाहौर में एक क्रिश्चियन फैमिली पे तौहीन रसालत का केस कर दिया गया। ये वाकया लाहौर के थाना बरकी के इलाके में पेश आया और जिस शख्स ने इस क्रिश्चियन फैमिली पे केस करवाया है वो एक मस्जिद का इमाम है। उसका नाम मोहम्मद मंशा है और जिस मस्जिद का वो इमाम है उस मस्जिद का नाम मस्जिद हशमत है और ये मस्जिद भी उसी इलाके में है, यानी थाना बरकी के इलाके में ही है ये मस्जिद। अब देखें, लाहौर का जो इलाका है जिसमें ये सारा वाक़या पेश आया उसमें काफ़ी सारे क्रिश्चियंस भी रहते हैं और वो काफ़ी डरे हुए हैं। कुछ लोग तो अपने घर भी छोड़ के जा चुके हैं और काफ़ी वो लोग परेशान भी हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि ये वाक़या कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखें, कल शाम के टाइम पे उसी इलाके में यानी थाना बरकी के इलाके में वहाँ पे एक क्रिश्चियन शख्स की डेथ हो गई। अब उस क्रिश्चियन शख्स के पड़ोसी जो कि वो भी क्रिश्चियन ही थे, उनकी एक खातून है, क्रिश्चियन खातून, वो इमाम मस्जिद के पास चली गई और इमाम मस्जिद से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, वो क्रिश्चियन शख्स की डेथ हो गई है, आप उसका ऐलान कर दें मस्जिद में कि उसकी डेथ हो गई है, ताकि जितने भी उस शख्स के दोस्त या रिश्तेदार वगैरह हैं वो जनाजे में शिरकत के लिए आ जाएं। उस पर इमाम मस्जिद जिसका नाम मोहम्मद मंशा है उसने फ़ौरन इस बात पे इनकार कर दिया और उसने कहा कि देखें, क्रिश्चियन का नाम मैं अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकर से नहीं ले सकता। और उस इमाम ने कहा कि इस क्रिश्चियन शख्स का नाम लेने से मेरी मस्जिद का लाउड स्पीकर पलीद हो जाएगा। उस पर वो क्रिश्चियन खातून जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो वापस अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद उस क्रिश्चियन खातून का शौहर जिसका नाम उमर बख्श है वो अपने 3 बेटों के साथ इमाम मस्जिद से मुलाकात करने के लिए गया। अब देखें, इमाम मस्जिद ने उमर बख्श से मुलाकात के दौरान उसको भी वही बात बताई जो उमर बख्श की बीवी को इमाम मस्जिद ने बताई थी, यानी ये कि इमाम मस्जिद किसी भी क्रिश्चियन का नाम अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकर से नहीं ले सकता, क्योंकि इमाम मस्जिद के मुताबिक ऐसा करने से मस्जिद का लाउड स्पीकर पलीद हो जाएगा। और उधर के जो आई विटनेसेस हैं यानी ऐनी शाहिदीन, उन्होंने ये भी बताया कि इमाम मस्जिद ये भी कह रहा था कि किसी क्रिश्चियन का नाम मस्जिद के लाउड स्पीकर पे लेना गुनाह कबीरा के बराबर है। तो देखें, इसी गुफ्तगू के दौरान उमर बख्श जो कि क्रिश्चियन शख्स है और इमाम मस्जिद मोहम्मद मंशा, इनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई और इसके बाद इमाम मस्जिद अंदर से मस्जिद की कमेटी को बुला के ले आया और मस्जिद कमेटी के साथ मिलके इमाम मस्जिद पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस स्टेशन पहुंच के इमाम मस्जिद ने उमर बख्श और उसके 3 बेटों पे तौहीन मज़हब का केस करवा दिया। अब देखें, इस वक्त उस क्रिश्चियन फैमिली पे 2 दफ़ात लगाई गई हैं, एक 295 है और एक 298 है। अब देखें, जो दफ़ा है 295 ये खाली 295 है, इसमें A, B या C नहीं है, ये खाली 295 है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। अब देखें, 295 जो दफ़ा है ये तब लगाई जाती है जब कोई शख्स किसी भी मज़हब की इबादत गाह की बेहुरमती करे या उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तब ये दफ़ा लगाई जाती है और इसकी सज़ा तकरीबन 2 साल है और इसके साथ जुर्माना भी है। कभी कभी सज़ा और जुर्माना दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। और दूसरी दफ़ा जो लगाई गई है वो 298 है और ये दफ़ा तब लगती है जब कोई किसी शख्स के मज़हब का मजाक उड़ाए या उसके मज़हब के बारे में बुरा भला कहे। इसकी सज़ा 1 साल है और इसके साथ ही जुर्माना भी है और कभी कभी सज़ा और जुर्माना दोनों एक साथ भी हो जाते हैं। तो देखें, केसेस की सज़ाएं तो कम हैं लेकिन केस मज़हब के बारे में है, इस वजह से उधर के जो मुसलमान हैं उनमें काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है और वो काफ़ी गुस्से में हैं और उधर के जो क्रिश्चियंस हैं वो काफ़ी सहमे हुए हैं और काफ़ी खौफजदा हैं। अब देखें, उस इलाके में उस क्रिश्चियन शख्स का जनाजा अभी भी पड़ा हुआ है और जो क्रिश्चियंस हैं वो खौफ व हरास का शिकार हैं। कुछ क्रिश्चियंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अपने घर छोड़ के जा चुके हैं। बाकी जो मुसलमान हैं उस इलाके के वो टोलियों की सूरत में या ग्रुप्स की सूरत में बाहर निकल रहे हैं और काफ़ी गुस्से में हैं और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं और गलत किस्म की बातें क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस के बारे में उधर कर रहे हैं लोग। अब देखें, इस टाइम पे जो इमाम मस्जिद है मोहम्मद मंशा, मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका और यूरोप में चर्चेज़ जो हैं वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए चर्च के अंदर जगह देते हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में इतनी मस्जिदें नहीं हैं, इसलिए मुसलमानों के पास नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती। तो क्रिश्चियंस तरस खा के उनको अपने चर्च के अंदर जगह दे देते हैं
اور کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرسچینٹی امن کا مذہب ہے اور وہ بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے ادھر کے کرسچنز ایسا ہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ترس کھا کے ان کو چرچ کے اندر جگہ دے دیتے ہیں کہ آپ چرچ کے اندر آ کے اپنی نماز پڑھ لیں۔ تو میرا اس امام مسجد محمد منشا سے یہ سوال ہے کہ جب تم مسلمان یورپ اور امریکہ میں ہمارے چرچز کے اندر جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، تب وہاں کس منہ سے ہمارے چرچ کے اندر جاتے ہو؟ اور اس وقت تم لوگ خود پلیت نہیں ہوتے؟ کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ کرسچنز پلیت ہیں یا ہمیں تم لوگ گندا سمجھتے ہو، تو تم جب ہمارے چرچ کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہو تب تم لوگ پلیت نہیں ہوتے؟ اور دوسری جانب کبھی ادھر کے کرسچنز نے تمہیں کہا کہ مسلمانوں تم لوگ تو ہمارے چرچ کے اندر آ گئے ہو، تم نے ہمارا چرچ پلیت کر دیا؟ ہمیں ایسی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اور یہ جو امام مسجد ہے محمد منشا، میرا خیال سے تم جو ہے بہت ہی کم ظرف انسان ہو جو اس قسم کی غلط قسم کی باتیں کرتے ہو۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہی تھا جو تم نے مسجد سے کرنا تھا، اور وہ بھی اس علاقے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی تھا۔ ایک جنازہ تھا اور آس پاس کے لوگوں کو تمہارے اعلان سے پتہ لگ جاتا۔ یہ تم اچھا کام کر رہے تھے اگر تم اعلان کر دیتے، لیکن اعلان نہ کر کے تم نے دکھایا ہے کہ تم میں کتنا تعصب بھرا ہوا ہے، کتنی نفرت تمہارے اندر بھری ہوئی ہے۔ اور محمد منشا میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ تم نے انسانوں کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک تو تم نے اعلان نہیں کیا، اوپر سے جو فیملی یہ ریکویسٹ لے کے آئی تھی تم نے الٹا انہی پہ کیس کروا دیا، اور تم نے ساتھ ہی ساتھ اس پورے علاقے میں ایک فساد بھی پھیلا دیا۔ اب دیکھیں، میں پاکستانی گورنمنٹ سے ایک اپیل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس امام مسجد کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے، کیونکہ یہ امام مسجد بہت ہی فسادی ہے اور یہ اس علاقے میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ اب دیکھیں، واپس آ جاتے ہیں 295 اور 298 کی دفعات کی طرف۔ یہ دفعات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تب لگائی جاتی ہیں جب کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا جائے یا اس کی بے حرمتی کی جائے یا کسی کے مذہب کے بارے میں غلط باتیں کی جائیں۔ تو دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے چرچز پہ پاکستان میں کتنے حملے کیے جاتے ہیں، کتنے چرچز کو جلایا جاتا ہے، کتنے چرچز کو تباہ کیا جاتا ہے، کتنے چرچز کو بے حرمت کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص پہ جس نے چرچ پہ حملہ کیا اس پہ کبھی بھی 295 کی دفعہ نہیں لگی۔ اور آپ سب کو یہی پتہ ہے کہ ہمارا جو کرسچن مذہب ہے، کرسچینٹی، اس کا پاکستان میں کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنا اس کے بارے میں مسلمان غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان پہ بھی کبھی 298 کی دفعہ نہیں لگی۔ یہ سارے جو قانون ہیں انہوں نے سارے کرسچنز اور ہندوز کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، آج جب میں خبریں دیکھ رہا تھا تو پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں یعنی وزیر اطلاعات فواد چودھری، وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت مذہبی انتہا پسندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مذہبی انتہا پسند جیسے کہ تحریک لبیک یا تحریک طالبان وغیرہ، ان کا مقابلہ فواد چودھری کے مطابق حکومت نہیں کر سکتی، یعنی حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری نے یہ بھی بتایا کہ جتنی بھی انتہا پسندی کی تعلیمات ہیں یہ مدرسوں سے نہیں بلکہ اسکولوں اور کالجز سے مل رہی ہیں۔ اب دیکھیں، ادھر فواد چودھری نے تھوڑی سی غلط بیانی کی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ مدرسوں میں انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو ہم لوگ بہت عرصے سے بتا رہے تھے وہ یہی تھی کہ اسکولوں اور کالجز میں بھی بہت زیادہ انتہا پسندی پھیلائی جاتی ہے، اور اس بات کو فواد چودھری نے کنفرم کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکولز اور کالجز میں جتنے بھی ٹیچرز اور پروفیسرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا رول ہے انتہا پسندی پھیلانے کا۔ تو اب دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی خبر پاکستان کے کسی بھی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آئے گی، کسی بھی الیکٹرانک میڈیا یا کسی بھی پرنٹ میڈیا پہ یہ خبر نہیں آئے گی۔ اور لیکن پاکستان جو ہے ایسی خبریں جان بوجھ کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور سب کو کہیں نہ کہیں سے خبریں مل ہی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ ہر سال ریلیجس فریڈم پہ ایک رپورٹ شائع کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں ایک لسٹ ہوتی ہے اور اس لسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں جو اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی نہیں دیتے، اور اس لسٹ میں اس سال پاکستان کا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ یعنی امریکہ نے پاکستان کا شمار ان ممالک میں کر دیا ہے جو اپنے مذہبی اقلیتوں کو مذہبی آزادی نہیں دیتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں کرسچنز اور ہندوز اور باقی ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ کافی ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، کافی ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ کرسچن اور ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان کر کے ان سے شادیاں کر لی جاتی ہیں، اور اس میں توہین رسالتی کیس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے یہ کیس مذہبی اقلیتوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کی پلانڈ جینوسائیڈ اور ٹارگیٹڈ کلنگ بھی
کی جاتی ہے پاکستان میں۔ اور دیکھیں یہ سب باتیں جو امریکہ کی اس رپورٹ میں لکھی گئی ہیں، یہ ساری باتیں ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں، بہت عرصے سے بتا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ بتا رہے تھے، جو ہمارا نیریٹو تھا، فائنلی امریکہ اور یورپین کنٹریز نے ہماری بات سننا شروع کر دی ہے، ہماری بات پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یورپ، امریکہ اور جتنی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو میں ارج کرتا ہوں کہ پاکستان میں کرسچنز کی جو بدترین پرسیکیوشن کی جا رہی ہے، یا پلانڈ جینوسائیڈ جو پاکستان میں کرسچنز کی جا رہی ہے، اس کو وہ لوگ ریکگنائز کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی زیادہ نفرت اور ڈسکرمنیشن کرسچنز سے کی جاتی ہے، اتنی نفرت پاکستان میں کسی اور ریلیجس مائنورٹی کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیں پاکستانی حکومت کرسچنز کے بارے میں بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہے، لیکن ان کا جھوٹ جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا، سچ جو ہے ایک نہ ایک دن باہر آ ہی جاتا ہے۔ اب دیکھیں آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو کرسچن فیملی ہے، یعنی عمر بخش اور ان کے 3 بیٹے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، اور تھانہ برکی کے علاقے میں جتنے بھی کرسچنز بستے ہیں آپ ان سب کے لیے دعا کیجئے، تاکہ وہ لوگ سیف رہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے، اور ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔